حیا جاوید کے ساتھ کشمیر آن لائن دیکھنے والے ناظرین کا استقبال ہے، خلوص برا سلام قبول کریں۔ ناظرین ڈالتے ہیں آج کی خبروں کی تفصیل پر ایک نظر۔ مسلسل بارشوں کے بعد وادی کشمیر میں پیدا شدہ سیلابی صورتحال، نقصان کا جائزہ لینے کے لیے مرکزی وزارت داخلہ کی خصوصی ٹیم کشمیر وارد، متاثرہ علاقوں کا موقع پر معائنہ کرنے کے علاوہ ریلیف اور بحالی کے جاری اقدامات کا جائزہ لے گی۔ آپریشن سندور نے دنیا پر یہ واضح کیا کہ ہندوستان بے شمار طاقت کے طور پر ابھر رہا ہے۔ جموں کشمیر کا سیکیورٹی سیکٹر ایک طویل عرصے تک محدود رہا۔ وزیر اعظم نریندر مودی ویژن نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ جدت اور دفاع شراکت داری میں کام کر رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا۔ محض 2 دنوں کے بعد موسم کا مزاج پھر سے بدل گیا، ٹنل کے آر پار تازہ بارشیں، اگلے 26 گھنٹوں میں مزید بارشوں کا امکان۔ مسلسل بارشوں کے بعد خطے پیر پنچال اور چناب کے علاقوں میں سیلابی پانی سے بھاری پیمانے پر نقصان۔ تازہ بارشیں اور سڑک کی خستہ حالی، سری نگر جموں شاہراہ 13ویں روز بھی بند، ہزاروں کی تعداد میں مسافر و مال بردار گاڑیاں درماندہ، بحالی کا کام جاری۔ سری نگر ہوائی اڈے پر 340 کلو گرام بغیر لیبل والا گوشت ضبط، کیس درج کر لی گئی ہے، معاملے کی جانچ قواعد کے مطابق جاری، حکام۔ 10:30 پونے 11 کے قریب ایک کال آئی جو ہمارا ڈپٹی کمشنر اسٹیٹ سیلز ٹیکس کے ڈپارٹمنٹ کے جو ایئر کارگو میں ہمارے امپلائیز ہوتے ہیں وہاں پہ، تو انہوں نے ایک انفارمیشن دے دی کہ ہم نے یہاں پہ ایک ایئر کارگو میں ایک کنسائنمنٹ آئی ہے جو میٹ کی ہے، جو وداؤٹ لیبل ہے۔ تو ہم نے ان سے کوآرڈینیٹ کر کے ہم لوگ باہر ایئرپورٹ کے رہے، اور انہوں نے ہمیں جو آٹو نکلنے والا تھا جس میں یہ باہر لا رہے تھے، تو ہم نے اس کو ایئرپورٹ کے باہر سیز کر دیا۔ اور یہ جو کنسائنمنٹ تھی یہ ایک بندے کی جو علی قدل میں ہے اس کی تھی، یہ اپروکسیمیٹلی 340 kgs کے ارد گرد تھا۔ تو اس میں کوئی لیبل نہیں ہے، کوئی مینوفیکچر ڈیٹ نہیں ہے، کس نے پروسیس کیا، کس نے پیک کیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جب یہ کنسائنمنٹ آئی ہے تو اس کو جو لینے والے کے لیے بل ہوتی ہے ساتھ، وہ بھی ساتھ نہیں تھی۔ تو ہم لوگ اب اس کا سیمپلنگ کر رہے ہیں، سیمپلنگ جو ہے وہ ہم باہر بھیج رہے ہیں انالیسس کے لیے۔ تو یہ روٹن نہیں ہے لیکن یہ لیبل کے بغیر ہے، دیر از نتھنگ ریٹن اوور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ اس میں کوئی لیبل ویبل نہیں ہے۔ تو ہم اس کو اب سیمپلنگ کر رہے ہیں اور جو باقی آئٹم ہے وہ سیز کر کے رکھیں گے، اور اس کی جو لائسنس ہے وہ بھی ہم کینسل کر رہے ہیں۔ درگاہ حضرت بل امن کی علامت، اشوک کے نشان کی توڑ پھوڑ قابل مذمت، کرن رجو۔ حضرت بل میں جو کچھ بھی ہوا غلط ہوا، اس کی تعمیر و ترقی کے لیے جو پیسہ لگتا ہے وہ کسی کا ذاتی پیسہ نہیں بلکہ عوام کا نذرانہ ہے۔ نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ۔ حضرت بل میں جو ہوا وہ غلط تھا، ان کو وہ بورڈ لگانا نہیں چاہیے تھا۔ میرے والد نے، لوگوں نے یہاں کے ایک ایک پیسہ دے کے، میں آپ کو ایک قصہ سناؤں، وہ حبا قدل میں جب جمع کر رہے تھے پیسہ اس کے لیے، تو ایک گھر کے پاس پہنچے تو وہاں ایک عورت نکلی، اس کے پاس صرف ایک برتن تھا، اور اس برتن کو کہا میرے والد سے کہ یہ لیجئے، یہ میں دے رہی ہوں۔ میرے والد نے کہا تیرے پاس برتن اور کوئی ہے؟ اس نے کوئی نہیں، میں نہیں لوں گا۔ کہنے لگی شیخ صاحب شیر کشمیر میں آپ کو نہیں دے رہی ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درگاہ کے لیے دے رہی ہوں، نہیں لیں گے تو آپ کو اس کے سامنے، اللہ کے سامنے جواب دینا۔ میرے والد نے کیا۔ یہ درگاہ جو بنی ہے یہاں کے لوگوں کے، یا کوئی بھی جو یہاں پہ زیارتیں ہیں، وہ یہاں کے لوگوں کے پیسے سے بنی ہوئی ہے، کسی کے مہربانی سے نہیں بنی۔ یہاں پہ جب یہ بنی کوئی بورڈ نہیں لگایا، شیر کشمیر نے اپنا نام نہیں لکھا ہوا، کیونکہ اللہ کے نام پہ تھا اور اس کے رسول کے نام پہ تھا۔ مگر انہوں نے جو غلطی کی، انہوں نے وہاں بورڈ لگایا، وہ لوگوں کو پسند نہیں آیا، انہوں نے کہا یہ غلط ہے۔
اچھبل اننت ناگ میں اخروٹ کے درخت سے گر کر شہری جان بحق، علاقے میں صف ماتم بچھ گئی۔ شمالی کشمیر کے متعدد علاقوں میں سڑکوں کی خستہ حالی سے لوگ پریشان، کھنڈرات نما سڑکوں سے آئے روز حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ آخر میں یہ خبر کہ نور العین ویلفیئر فاؤنڈیشن علی آباد لاوی پورہ میں کل ایک پرویکار تقریب کے دوران لگ بھگ 70 مستحق نوجوان لڑکوں میں وہ ساز و سامان تقسیم کیا گیا جو انہیں اپنی نکاح خوانی کے وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مفتی اعظم ناصر الاسلام اس موقع پر بحثت مہمان خصوصی مدعو کیے گئے تھے۔ اس موقع پر مفتی ناصر الاسلام نے کچھ اس طرح کے خیالات کا اظہار کیا۔ بہت خوشی ہوئی کہ ایک ایسی تقریب میں آنے کا جس کی ضرورت ہے اس وقت سماج کو، اور ہم لوگ جس کی وجہ سے پریشان ہیں کہ ہمارے ہاں ایک طرف سے میرا روی کا دور چل رہا ہے، مورل ڈیگریڈیشن جو ہے وہ عروج پہ ہے، اور ہماری بیٹیوں کی شادیوں میں تاخیر ہو رہی ہے۔ اگر کوئی آدمی سامنے آتا ہے اور اس قسم کے پروگرام کو انعقاد کرتا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے، سعادت مندی ہے، اور میں ان سب کو اس کے لیے مبارکبادی کا پیغام دیتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہاں کچھ عرصہ سے نکاح کو اس قدر سخت بنایا گیا کہ دیکھا دیکھی کے عالم میں بہت ساری ہماری بیٹیوں کی شادیاں جو ہیں وہ تاخیر سے ہو رہی ہے، اور اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ جہیز کا بھی ایک مسئلہ ہے، اور ڈیکوریشن جو شادیوں پہ ہوتی ہے اس پہ کروڑوں روپیہ خرچ ہو جاتے ہیں، پھر وہ کھانے پینے کا اہتمام ہوتا ہے، اس میں بھی بہت ساری فضول خرچیاں ہوتی ہیں۔ اصل میں ہم لوگ نکاح کے مقصد اور معانی سے بالکل بے خبر ہے۔ فقہ اسلامیہ میں یہ آیا ہے النکاح ینعقد بالایجاب والقبول، نکاح جو ہوتا ہے وہ ایجاب و قبول سے ہوتا ہے۔ یہ رستے پہ بھی ہو سکتا ہے، یہ کسی محفل میں بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ارادے اگر ہو اور کرنے کی خواہش ہو تو یہ آسان ہو سکتا ہے۔ نور العین کے چیئرمین محترم فیاض احمد نے مہمانوں کا آخر پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، جو یہ فنکشن تھا یہاں پر میرج اسٹنس تھا، سیکس فیز تھا نور العین ٹرسٹ کو، جس میں لگ بھگ 70 بہنوں کو ہم نے میرج کٹس فراہم کیے جو مختلف اضلاع سے آئے تھے، شپین ڈسٹرکٹ یا سری نگر ڈسٹرکٹ، بانڈی پورہ، بارہمولہ، بڈگام، جی لگ بھگ 8 ڈسٹرکٹوں سے یہاں ہوتا ہوں۔ جب یہ بہنیں یہاں سے سامان لیتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوتا ہے، میرا دل خوش ہو جاتا ہے، جو بھی ہماری ٹیم ہے بہت خوش ہو جاتی ہے کہ ہم نے کسی یتیم اور غریب بہن کو میرج کی کٹس فراہم کیے۔ کیا کریں گے اب ہمارے جو بھی بہنیں، ہمیں اس سے پہلے لگ بھگ 20 فارمز جمع ہو گئے ہیں، اس کے بعد ایک اور مرحلہ کریں گے۔ جو بھی یتیم بہنیں شادی نہیں کر سکتے ہیں، کپڑے نہیں لا سکتے، نور العین ویلفیئر اس کے لیے تیار ہے۔ اس سے یہی اپیل ہے کہ وہ سامنے آئے، دیکھے اور ہمیں پورا تعاون دے، تبھی یہ ہو سکتا ہے۔ تو
تو ناظرین یہ تھی آج کی خبروں کی تفصیل. ڈی جے میزبان حیا جاوید کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.